السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچرر ٹیسٹ کے جو اعتبار سے ہم نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، تو ناول نمبر ہی چل رہا تھا۔ آج ہی ہم ناول کی روایت کا جو لیکچر دوسرا دیں گے، ویسے تو اس کا آج 9واں لیکچر ہے۔ لیلا کے خطوط یہ جو ناول ہے، یہ لکھا گیا ہے قاضی عبدالغفار نے لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اردو ادب کا یہ پہلا ترقی پسند ناول ہے۔ مجنوں کی ڈائری یہ بھی قاضی عبدالغفار کی ہے۔ اب عزیز احمد جو ہے نا، وہ بھی بہت بڑے نام ہے۔ اس کے بعد گریز ان کا ناول ہے، ایسی بلندی ایسی پستی ان کا ناول ہے، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں عزیز احمد کا ناول ہے، خون اور مرمر یہ بھی عزیز احمد کا ناول ہے۔ گریز کا جو کردار ہے مرکزی، اس کا نام ہے نعیم ہے، اور اداس نسلیں عبداللہ حسین کا جو بھی کردار ہے وہ بھی ہے نعیم، مرکزی کردار۔ اور جو گریز ہے وہ ISI نوجوانوں کی کہانی پر مبنی ہے، جبکہ جو اداس نسلیں ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آگ کے دریا کا جو ہے نا پیروکار ہے، اور اس کے اندر تقسیم ہند ہندوستان کی کہانی ہے۔ شکست کرشن چندر کا یہ لکھا گیا ناول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 21 دنوں کے اندر لکھا گیا ہے، 21 ڈیز میں، اور یہ کشمیر سماج کی کہانی ہے۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی، اس کا جو کردار ہے مرکزی وہ ہے شمن۔ اس کے اندر ہے کہ والدین کی کج روی کے باعث جو ہوتی ہیں بچے یا اولاد جو ہوتی ہے اس کی تربیت بہت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے بھی کافی سارے کردار ہیں، جن میں مرکزی کردار تو شمن ہے، اور یہ بیوہ ہوتی ہے، اور اس کی پھر بیٹی نور ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر دیگر جو کردار ہیں ان میں ہے مس چارن ہے، جو کہ اس کی استانی تھی، رسول فاطمہ ہے جو کوئی اس کی ہم جماعت بھی تھی، اور رسول فاطمہ جو ہے وہ ہم جنس پرستی پر مبنی تھی۔ نجمہ ہے، بلقیس اس کی سہیلی ہے، بلقیس کا بھائی رشید ہے جس سے شمن جو ہے نا پھر محبت کر دیتی ہے۔ رائے صاحب ہیں، اعجاز ہے، افتخار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیڑھی لکیر کے اندر جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ بالآخر جو شمن ہے وہ ایک ٹیلر سے شادی کر لیتی ہے۔ منٹو، اس کے بعد آتا ہے منٹو، سعادت حسن منٹو، جو کہ بہت بڑے ناول افسانہ نگار ہیں۔ تو ان کا ایک ہی ناول ہے بغیر عنوان کے، آگ کا دریا قرۃ العین حیدر، 2500 سال اس کے اندر تاریخ ہے۔ شام عبید ڈاکٹر آسن فیروکی، یا خدا یہ ناولٹ ہے۔ قدرت اللہ شہاب، ناولٹ میں فرق پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ناول میں تو ہر جو بات ہوتی ہے، جو کہانی ہوتی ہے، وہ بالکل ایک واضح جو ہے نا قاری اس کو سمجھ سکتا ہے، مگر ناولٹ کے اندر یہ نہیں ہے کہ طوالت ممکن ہے کہ ناول مختصر ہو اور ناولٹ طویل ہو اس سے، مگر ناولٹ کے اندر جو کردار ہوتی ہیں، جو بات ہوتی ہے، جو کہانی ہوتی ہے، وہ مبہم ہوتی ہے۔ قاری خود اس کے جو ہے نا اس کی کہانی کو خود اس کی بنیاد کاری کرتا ہے اپنے ذہن میں، اور تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کے ذہن پر جو گراں گزرتا ہے ناول کی بجائے۔ 211 جو کہ فینٹیسی ہے، محمد خالد اختر۔ فینٹیسی کیا ہوتا ہے کہ مستقبل کو حال میں لے آنا، ماضی کو پھر حال میں لے آنا، اس طریقے سے جو ہے نا بات کی جاتی ہے، بات سے بات بڑھائی جاتی ہے۔ خدا کی بستی شوق صدیقی کا لکھا گیا ناول ہے۔ نگری پھرا مسافر نثار عزیز بٹ کا لکھا گیا ناول ہے۔ اور نگری پھرا مسافر جو ہے یہ مجید امجد کی نظم سے لیا گیا مصرع ہے۔ تلاشِ بہاراں، اس پر آدم جی ایوارڈ ملا تھا، جمیلہ ہاشمی۔ علی پور کیلی اردو ناول کا گرو گرنتھ، ممتاز مفتی کا لکھا گیا ناول ہے۔ الیاس کی کہانی ہے، الیاس ایلی، اور یہ بھی ایک نفسیاتی ناول ہے۔ آنگن ختیجہ مستور۔ پریشر کوکر صدیق سالک، جس کی کتاب ہمہ یاراں دوزخ ہے۔ اداس نسل عبداللہ حسین، اس کا جو مرکزی کردار نعیم ہے۔ خون جگر ہونے تک فضل کریم فضلی، یہ بنگلہ دیش کے حالات ہیں، اور خون جگر ہونے تک اس کے اندر جو یہ شعر ہے وہ ہے غالب کا۔ آخر شب کی ہم سفر قرۃ العین حیدر کا لکھا گیا ناول ہے۔ آخر شب کی ہم سفر جو ہے نا وہ اقبال کی شعر سے لیا گیا ہے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا عورتوں کے بعد لکھے گئے یا خواتین ناول نگار بھی آگے ہیں، جن میں آسن و میمونہ، یہ تو علامہ راشد الخیری کا لکھا گیا ناول ہے۔ علامہ راشد الخیری جسے مصور غم شام زندگی پر ملا تھا، اور عورتوں کا سرسید بھی اس کی بابت سوال آتا ہے۔ حیات صالحہ علامہ راشد الخیری کا یہ پہلا ناول ہے۔ صبح زندگی، شام زندگی، شب زندگی، نوح زندگی، یہ ان کی سیریز ہے زندگی کی۔ اور اس کے اندر جو کردار ہے نسیمہ ہے، یعنی وہ صبح سے اس کی بچپن ہے، جوانی ہے، پھر اس کی جو شام زندگی ہے، اس کی شادی شدہ زندگی ہے، پھر شب زندگی اس کی موت ہے۔ تہذیب نسواں
یہ ایڈیٹر تھیں محمدی بیگم، جو کہ اردو کے اندر پہلی صحافتی خاتون ہیں، ممتاز علی کی جو بیگم تھیں، سید امتیاز علی تاج کی والدہ محترمہ، اور انہوں نے ناول لکھے تھے خاتون، عصمت، اور اردو کی جو پہلی خاتون ناول نگار ہیں وہ ہیں رشیدۃ النساء بیگم۔ ان کا جو پہلا ناول ہے خواتین ناول نگار میں پہلا ناول ہے اصلاح النساء، رشیدۃ النساء کا ناول دکن، یہ مسز مولوی سراج الدین کی لکھا گیا ناول ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم نے آپ کے سامنے چاند کے ناول اور ان کے کچھ کردار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں ناول بھی آئیں گے، اور وہ ناول جو کہ ریلیونٹ کورس کے اعتبار سے ہوں گے، اور بعد ازاں ہم جو ہے نا مرکزی کردار ہیں، دیگر کردار ہیں، یا ناول جو ہے نا وہ کس شہر کی بابت لکھے گئے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا ان کا کیا وہ تہذیبی ناول ہیں، سماجی ہیں، نفسیاتی ہیں، تو ہم شارٹ آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آئیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جتنے بھی دوست ہیں BS MS MPhil PhD اردو کے گروپس ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا ہمارے اس چینل جی لرننگ 99 کو جو ہے نا وہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔